تلنگانہ حکومت نے 11 IAS عہدیداروں کا تبادلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اتوار کو متعلقہ افسران کے تبادلے کا حکم جاری کیا۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل چیف سیکریٹری اروند کمار کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ منتقل کر دیا ہے۔ ان کی جگہ دانا کشور کو بلدی نظم و نسق کا پرنسپل سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں HMDA اور CDMA کے کمشنر کی حیثیت سے اضافی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔ حکومت نے B وینکٹیشم کو محکمہ تعلیم کا چیف سیکریٹری مقرر کیا۔ انہیں کالج اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کمشنر کے طور پر اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی ہے۔ BRS لیڈر شیخ عبداللہ سہیل نے واضح کیا کہ بھارتیہ راشٹریہ سمیتی کبھی بھی BJP کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ عبداللہ سہیل نے ہفتے کے روز ایک میڈیا بیان میں الزام لگایا کہ کانگریس کے پیسے سے چلنے والا گروپ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں BRS اور BJP کے درمیان ممکنہ اتحاد کی میڈیا اور سوشل میڈیا میں افواہیں پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان رپورٹس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ان کا مقصد BRS کی شبیہ کو داغدار کرنا ہے۔ کانگریس کی جانب سے BRS اور BJP کے درمیان خفیہ اتحاد کے اسمبلی انتخابات سے پہلے اسی طرح کا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ اقلیتوں کو BRS سے الگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے نہ صرف ایسی خبروں کی تردید کی بلکہ ان کی سخت مذمت کی۔ اب وہی گروپ اور چند افراد BRS اور BJP کے درمیان اتحاد کے امکان پر بے بنیاد افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مملکت سعودی عرب میں حاصل اعداد و شمار کے مطابق 43,000 پرمٹ یافتہ ٹیکسیز چلتی ہیں اور تقریباً 100% ٹیکسی چلانے والے خارجی باشندے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں مملکت کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کیا جا چکا ہے اور اس میں بتدریج اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، جس سے ٹیکسی کے کاروبار پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس بیچ سعودی وزیر مواصلات و لاجسٹک خدمات انجینئر صالح الجاسر نے ٹیکسیوں سے متعلق نیا حکم جاری کیا ہے۔ مقامی اخبار کے مطابق سعودی وزیر نے ریاض، مدینہ منورہ، جدہ اور دمام میں ٹیکسی پرمٹ کے اجراء اور گاڑیوں کو ٹیکسی میں شامل کرنے کی نئی درخواستیں وصول کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض، مدینہ منورہ، جدہ اور دمام شہروں میں مزید گاڑیاں ٹیکسیوں میں شامل کرنے اور ٹیکسیوں کے نئے پرمٹ کے اجراء کے لیے درخواستوں کی وصولی بند کر دی جائے گی۔ سعودی وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے اتھارٹی کو پہلے سے موصول درخواستیں مستثنیٰ ہوں گی۔ جو افراد 15 دسمبر سے قبل اپنی گاڑیوں کو ٹیکسیوں میں شامل کرانے یا ٹیکسی پرمٹ کے اجراء کی درخواستیں دے چکے ہیں، ان کی درخواستیں موصول ہوں گی۔ بیان کے مطابق ریاض، مدینہ منورہ، جدہ اور دمام شہروں میں ٹیکسیوں کے پرمٹ میں توسیع کی جائے گی۔ واضح رہے کہ جملہ ٹیکسیوں کی تعداد میں 40% حصہ ریاض شہر میں ہے۔ ریاض میں بس سروس کے علاوہ میٹرو ٹرین کا جال بھی بچھا دیا گیا ہے، جس کی خدمات جلد شروع ہو جائیں گی۔ اس کا ٹیکسی کے بزنس پر گہرا اثر پڑے گا۔ مملکت کے نجی اسپتالوں میں انتظامیہ علاج شروع کرنے سے قبل ہر صورت میں مریض کو رقم جمع کروانے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ ادائیگی سے قبل اس کی فائل تیار نہیں ہوتی۔ وزارت صحت نے اس سلسلے میں نئی ہدایات جاری کی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نجی اسپتال اور صحت مراکز کسی بھی مریض کو ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے کے پابند ہے۔ مریض کی صحت مستحکم ہونے تک ابتدائی طبی امداد کی فراہمی نجی اسپتالوں اور صحت کے مراکز پر لازم ہے۔ عکاس کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نجی صحت ادارے ہنگامی حالات میں مریض کی تشخیص اور علاج فراہم کرنے کے پابند ہیں اور یہ مریض کا حق ہے۔ کسی نجی ادارے میں کوئی بھی مریض ہنگامی طبی امداد کے لیے علاج کی رقم جمع کرائے بغیر فائل کھلوا سکتا ہے۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی نجی اسپتال یا صحت ادارہ بل کی بنیاد پر نومولود کو روکنے کا مجاز ہے اور نامیت کو محفوظ رکھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نجی صحت ادارے ہنگامی حالات میں کسی بھی مریض کو فارمیسی سے دوا لانے، کسی اسپتال سے رجوع کرنے یا کسی خاص لیب میں ٹیسٹ کروانے کا پابند نہیں کر سکتے۔ مریض کے نجی اسپتال اور طبی مراکز پر کچھ حقوق ہیں۔ مریض کی تشخیص اور علاج کے لیے ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ نجی صحت اداروں میں مریض کا حق ہے کہ وہ اپنی ویڈیو بنانے کی اجازت نہ دے، تاہم مریض کی مرضی سے ایسا ممکن ہے۔ مریض کا یہ بھی حق ہے کہ وہ ادارے سے نکلتے وقت اپنی رپورٹ حاصل کرے۔ مریض پہلے طبی معائنے کی تاریخ سے 14 دن کے دوران نجی ادارے دوبارہ مفت رجوع کر سکتے ہیں۔
میٹرو ٹرین کے دروازے میں کپڑے پھنس جانے کی وجہ سے خاتون کی موت ہو گئی۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ واقعہ 14 دسمبر کو اندرلوک میٹرو اسٹیشن پر اس وقت پیش آیا جب خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ نانگلوئی سے موہن نگر میٹرو میں جا رہی تھی۔ واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی میٹرو کے دروازے کا سینسر خاتون کے لباس کی موجودگی کا پتہ لگانے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ٹرین متاثرہ خاتون کو کئی میٹر تک گھسیٹتی ہوئی لے گئی، جس کی وجہ سے خاتون شدید زخمی ہو گئی تھی۔ خاتون کو فوری طور پر صفدر جنگ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران خاتون کی موت ہو گئی۔ خاتون کی شناخت رینا دیوی کے طور پر ہوئی ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور ضلع میں سولار ایکسکلوزیو کمپنی میں دھماکہ ہوا، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین میں 6 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ سولار ایکسکلوزیو کمپنی کے کاسٹ بوسٹل پلانٹ میں پیکنگ کے دوران ہوا۔ فی الحال موقع پر راحت اور بچاؤ کاری کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اکنامک ایکسکلوزیو لمیٹڈ، جو سولار گروپ کے زیر انتظام ہے، دفاعی شعبے کے لیے ملک کے سب سے بڑے اسلحہ ساز اداروں میں سے ایک ہے۔ اس وقت یہاں ہندوستانی فوج اور بحریہ کے لیے مختلف ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کمپنی کے ذریعے ہندوستان سے باہر 30 سے زائد ممالک کو ہتھیار برآمد کیے جاتے ہیں۔ مشہور تاجر ستیہ نارائن نگال کے ذریعے چلائی جانے والی کمپنی کا بازار گاؤں میں تقریباً 2000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک بڑا یونٹ ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بازار گاؤں میں واقع کمپنی کے CBH2 یونٹ میں کام کرنے والے 12 میں سے 9 کارکنوں کی اتوار کو موت ہو گئی اور CBH2 پلانٹ کی عمارت تباہ ہو گئی۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے RBI کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے ملاقات کی۔ چیف منسٹر اور رگھو رام راجن کی ملاقات ریونت ریڈی کی قیامگاہ واقع جوبلی ہلز میں ہوئی۔ اطلاعات ہے کہ ان کے درمیان ریاست کی معاشی صورتحال اور ترقی سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے RBI کے سابق گورنر کی جانب سے بعض تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزیر سریدھر بابو اور چیف سیکریٹری شانتی کماری کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی سرگرمیوں کی تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی ہے اور NIA کے عہدیدار PFA میں سرگرم افراد کو گرفتار کرنے میں مصروف ہے۔ اس معاملے میں پہلے ہی کئی لوگوں کو گرفتار کرنے والی NIA نے تازہ طور پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش ریاستوں کے 3 لوگوں کو مطلوبہ فہرست میں شامل کیا ہے۔ تلنگانہ کے 2 اور آندھرا پردیش کے 1 نوجوان کا پتہ بتانے پر انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ NIA نے جن 3 نوجوانوں کے نام جاری کیے ہیں ان میں تلنگانہ کے جگتیال شہر کے محلہ اسلام پورہ کے عبدالسلیم، نظام آباد کے مالے پلی کے MD عبدالاحد عرف MA احد اور آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے بوچڑی پلم منڈل کے خواجہ نگر کے شیخ الیاس احمد ہیں۔ وہ واٹس ایپ نمبر 9497715294 پر رابطہ کرتے ہوئے مذکورہ 3 نوجوانوں کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ریئل ویوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔